بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم منہاج العربیہ چہارم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ دیکھیے درس نمبر 7، خافہ یخاف، نام ینام وغیرہ اور افعال کا مجہول۔ خافہ یخافو جو یہاں مذکور ہے، آپ نے علم صرف میں پڑھا ہوگا یا آگے پڑھیں گے کہ حروف علت وغیرہ کے اعتبار سے 7 قسمیں بنتی ہیں کلمے کی، جس کو 7 اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں یعنی مادے کے حروف میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو یا ایک جنس کے حروف نہ ہو تو اسے صحیح کہتے ہیں، اور جس کلمے کے حروف میں حروف اصلیہ میں حمزہ ہو اسے مہموز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے کوئی بھی حرف علت ہو، حرف علت 3 ہیں، الف واو یا، حروف اصلیہ میں اگر کوئی بھی ایک حرف علت ہو تو اسے معطل کہتے ہیں۔ اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ ہو یعنی پہلے ہو تو اسے معطل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ اگر حرف علت عین کلمے کی جگہ ہو تو اسے معطل العین یا اجوف کہتے ہیں۔ اگر حرف علت لام کلمے کی جگہ ہو تو اسے معطل اللام یا ناقص کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خافہ ہے یہ اجوف ہے، یعنی یہ معطل العین ہے۔ اصل میں خوافہ تھا، خوافہ فعلہ کو وزن پر خوافہ تھا۔ علم صرف کا ایک قاعدہ ہے کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح، یعنی ایسے واو اور یا جن کے اوپر فتحہ ہو، جن کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو اور ان سے پہلے زبر ہو، واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ خوافہ سے خافہ ہو گیا۔ یخافو یہ مجہول کا صیغہ ہے، خافہ ماضی معروف کا صیغہ ہے، یخافو جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اصل میں تھا یخوفو، ٹھیک ہے، یخوفو سے یخافو ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے یخوفو تھا تو واو کی حرکت خا کو دے کر، ٹھیک ہے، خا کی طرح منتقل کر کے واو کو الف سے بدل دیا تو یخافو ہو گیا۔ خیر، اس طرح نامہ ینامہ بھی تعلیل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں آپ انشاءاللہ علم صرف میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے۔ اصل ہمیں جو ہے ترجمہ پڑھنا ہے۔ ذات لیلتن، ایک رات، راہ یروح جانے کے معنی میں، راہ فریدن، فرید گیا، اب کہاں گیا؟ الا بیتی صدیقہ، اپنے دوست کے گھر۔ اچھا، اس کا دوست کون ہے؟ رشید، ٹھیک ہے، اپنے دوست یعنی رشید کے گھر گیا، اسے کہتے ہیں بدل مبدل منہ والی ترکیب، اپنے دوست یعنی رشید کے گھر گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ذات لیلۃ راح فرید الی بیت صدیقہ رشید، ایک رات فرید اپنے دوست رشید کے گھر گیا، ایک رات فرید اپنے دوست رشید کے گھر گیا۔ وَكَانَ جَالِسًا عَلَى السَّرِيرِ، اور وہ تخت پر بیٹھا تھا۔ وَكَانَ يَكُونُ یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، کانا کے اندر ہوا ضمیر نکلے گی جو اس کا اسم بنے گا، جالسن اس کی خبر بنے گی اپنے متعلق سے مل کر کے۔ وَكَانَ جَالِسًا، اور وہ بیٹھا تھا، عَلَى السَّرِيرِ تخت پر، سریر کہتے ہیں تخت، ٹھیک ہے، اور وہ تخت پر بیٹھا تھا، یعنی رشید جو اس کا دوست تھا وہ تخت پر بیٹھا تھا۔ فَأَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ الْبَيْتِ، فَأَذِنَ لَهُ، أَذِنَ یہ اجازت دینے اور لینے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم اجازت لینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو اس سے اجازت لی، بِالدُّخُولِ الْبَيْتِ، گھر میں داخل ہونے کی، دخول یہ مصدر ہے، داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے، بیت کا معنی گھر۔ فَأَذِنَ لَهُ، تو اس سے اجازت لی، کس چیز کی اجازت لی؟ گھر میں داخل ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر مجہول پڑھیں ہم فَأُذِنَ لَهُ بِدُخُولِ الْبَيْتِ تو پھر معنی دوسرا ہو جائے گا، تو اس سے اجازت دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی فرید کو جو گیا تھا اس کو اجازت دی گئی گھر میں داخل ہونے کی، دونوں اعتبار سے ترجمہ درست ہو رہا ہے۔ خیر،
فدخلہ تو وہ اس میں داخل ہوا، یعنی فرید گھر میں داخل ہوا، دخلہ میں حاضر کا بچہ بیت کرا دیں گے، یعنی وہ گھر میں داخل ہوا۔ وَأَخَذَ فِي الْمُحَادَثَةِ مَعَ رَشِيدٍ إِلَى سَاعَةٍ، اخذہ کا ایسے معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا، حاصل کرنا وغیرہ، لیکن اخذہ بعض اوقات جو ہے جب فی صلہ وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کسی کام کو شروع کرنا یا کسی کام کو کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اخذہ فی المحادثتی بات کرنے میں لگ گیا، بات کرنا شروع کیا یعنی بات کرنے میں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَ فِي الْمُحَادَثَةِ، محادثہ کہتے ہیں گفتگو، بات چیت کو۔ مع رشید، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، رشید رشید اس کے دوست کا نام ہے۔ اِلیٰ ساعۃ، ساعت ایک گھنٹے تک، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَ فِي الْمُحَادَثَةِ مع رشید إِلیٰ ساعۃ، اور رشید کے ساتھ ایک گھنٹے تک بات کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک ترجمہ کو دیکھ لیجیے۔ ذات لیلۃ راح فرید الی بیت صدیقہ رشید، ایک رات فرید اپنے دوست رشید کے گھر گیا۔ وکان جالسا علی السریر، اور وہ تخت پر بیٹھا تھا۔ فاذن له بدخول البیت، تو اس نے اس سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت لی۔ فدخلہ، تو اس میں داخل ہوا۔ واخذ فی المحادثۃ مع رشید الی ساعۃ، اور رشید کے ساتھ ایک گھنٹے بات چیت میں لگا، ایک گھنٹے تک بات چیت میں لگا رہا۔ فرید، اب یہاں فرید کہتا ہے نام اخوانک یا رشید، جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، کیا نام ینوم فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب سے کا ہے، سو گیا لفظی معنی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فاعل کیونکہ اس میں ظاہر ہے اور وہ جمع ہے تو ہم ترجمہ فاعل کو ملا کے کریں گے۔ اخوانک، اخوان اس کا معنی ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، اخوانک کا تیرے بھائی، کیا تیرے بھائی سو گئے؟ یا رشید یعنی اے رشید، فرید پوچھ رہا ہے اے رشید کیا تیرے بھائی سو گئے؟ رشید کہتا ہے رشید لا، نہیں، یا فرید، اے فرید، اے فرید نہیں، میرے بھائی نہیں سوئے۔ ما نامو، نہیں سوئے، الی الان، اب تک، ما نامو الی الان، اب تک نہیں سوئے، الان کا معنی ہوتا ہے ابھی، اب، ما نامو الی الان، اب تک نہیں سوئے، بلکہ ینامون بعد صلاۃ العشاء، بلکہ وہ لوگ سوتے ہیں، نام ینامو سونے کے معنی میں، یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے۔ ینامون، وہ لوگ سوتے ہیں، بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ وہ لوگ تو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرید نے سوال کیا کیا تیرے بھائی سو گئے اے رشید؟ رشید نے جواب دیا نہیں اے فرید، وہ لوگ اب تک نہیں سوئے، بلکہ وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں۔ پھر فا سے مراد فرید سوال کر رہا ہے قیل لی، مجھ سے کہا گیا، قیل یہ فعل مجھول ہے قال یقول سے، ٹھیک ہے، فعل مجھول، تو قیل لی مجھ سے کہا گیا، انک نمت کہ تو سو گیا، مجھ سے کہا گیا کہ تو سو گیا ہے۔ رشید جواب دے رہا ہے لا، نہیں، یا صدیقی، اے میرے دوست، نہیں اے میرے دوست، لأننی لا انام، اس لیے کہ میں نہیں سوتا، قبل صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز سے پہلے، لا یا صدیقی، نہیں ہے میرے دوست، لأننی لا انام قبل صلاۃ العشاء، اس لیے کہ میں عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتا۔ پھر فرید پوچھتا ہے اتنام انت و اخوانک تحت السماء فی هذه الایام، یعنی کیا تنام تو سوتا ہے، انت اس کی تاکید ہے، و اخوانک اور تیرے بھائی، کیا تو اور تیرے بھائی سوتے ہیں، سوتے ہو؟ تحتا کا معنی ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے، السما معنی آسمان، تحت السماء آسمان کے نیچے، فی یعنی میں، ہذہ اس میں اشارہ ہے یعنی یہ، الایام یوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کیا تو اور تیرے بھائی ان دنوں، ٹھیک ہے، ان دنوں میں آسمان کے نیچے سوتے ہو؟ فرید پوچھ رہا ہے اتنام انت و اخوانک تحت السماء فی هذه الایام، کیا تو اور تیرے بھائی ان دنوں آسمان کے نیچے سوتے ہو؟ رشید جواب دیتا ہے نعم، جی ہاں، ننام ہم سوتے ہیں، ننام پہلا نون جو ہے یہ متکلم کا ہے اور نام نون کا یہ دوسرا نون ہے، ننام ہم سوتے ہیں،
تحتہا اس کے نیچے، یعنی ہم آسمان کے نیچے سوتے ہیں، حازمین کا مرجع آسمان سما ہے۔ نعم جی ہاں، ننام ہم سوتے ہیں تحتہا اس کے نیچے، لأن الحر شدید اس لیے کہ گرمی سخت ہے، اس لیے گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی سخت ہے، اس لیے ہم آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ پھر فرید پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اتخاف الظلام کیا تو اندھیرے سے ڈرتا ہے؟ یعنی کیا تخاف تو ڈرتا ہے، الظلام اندھیرے سے، کیا تو اندھیرے سے ڈرتا ہے؟ رشید کہتا ہے لا نہیں، نہیں، کیف اخافہ میں اس سے کیسے ڈروں، اس سے مراد حازم کا مجا ظلام، میں اندھیرے سے کیسے ڈروں؟ وقد کیلا اور تحقیق کے کہا گیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یکلؤنا ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ یکلؤ یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور نا جو ہے یہ مفعول کے لیے ہے جو نا ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل وقد قیل اور تحقیق کہا گیا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یکلؤنا ہماری حفاظت فرماتا ہے، باللیل والنہار رات اور دن میں، لا نہیں، کیف اخافہ میں اس سے کیسے ڈروں، یعنی میں اندھیرے سے کیسے ڈروں؟ وقد قیلا اور تحقیق کہا گیا ہے، ان اللہ یکلؤنا باللیل والنہار بے شک اللہ رات و دن ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ فرید پوچھتا ہے، انمت تارتن وانت وحید وخفت من شیء یعنی کیا نمتا تو سویا، کیا تو سویا، تارتن کیا تو نے کبھی، تارتن میں ہوتا ہے کبھی، کیا تو کبھی سویا، وانت وحید اس حال میں کہ تو اکیلا ہو، واو حالیہ ہے، یہ پورا جملہ مل کے حال بنتا ہے، کیا تو کبھی سویا اس حال میں کہ تو اکیلا ہو، یعنی کیا تو کبھی اکیلا سویا، تنہا سویا، وخفت من شیء اور کسی چیز سے ڈر گیا، کیا تو کبھی اکیلا سویا اور کسی چیز سے ڈرا؟ رشید کہتا ہے لا نہیں، یا صدیقی نہیں ہے میرے دوست، ٹھیک ہے، صدیقی میرا دوست، لا یا صدیقی نہیں اے میرے دوست، انا ما خفتہ میں اس سے نہیں ڈرتا، یعنی میں اندھیرے سے نہیں ڈرتا، قطو کبھی بھی، میں انا ما خفتہ قطو میں اس سے کبھی نہیں ڈرا۔ فا یعنی فرید کہتا ہے، انامت اخواتک کیا تیری بہنیں سو گئیں، انامت اخواتک کہ تیری بہنیں سو گئیں؟ رشید کہتا ہے نعم جی ہاں، ہننا نمنا کل معتاد جی ہاں وہ سو گئیں عادت کے مطابق، معتاد عادت کے مطابق حسب معمول۔ پھر فرید کہتا ہے، ینمنا قبل صلاۃ العشاء کیا وہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتی ہیں، ینمنا سو جاتی ہیں فعل مضارع، قبل صلاۃ العشاء عشاء کی نماز سے پہلے؟ رشید کہتا ہے نعم جی ہاں، ینمنا قبلہا جی ہاں وہ اس سے پہلے سو جاتی ہیں، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سو جاتی ہیں۔ کیوں سو جاتی ہیں؟ لأنہن اس لیے کہ وہ صغیرات چھوٹی ہیں، ابھی ان پہ نماز فرضی نہیں ہے، لأنہن صغیرات اس لیے کہ وہ چھوٹی ہیں۔ پھر فرید کہتا ہے، لمن ہذه الفروش یہ فروش کس کے ہیں، لمن یعنی کس کے ہیں، کس کے لیے ہیں، هذه الفروش یہ فروش یعنی یہ بستر، یہ بچھونے کس کے ہیں؟ پھر رشید کہتا ہے، هذه الفروش لاخوانی یہ بستر، یہ بچھونے میرے بھائیوں کے ہیں۔ فرید پوچھتا ہے، ای الاشیاء تکون فی الفروش کون سی چیزیں تکون ہوتی ہیں، فی الفروش بچھونے میں، بستر میں بچھونے میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ رشید جواب دیتا ہے، تکون فیہا اس میں ہوتی ہیں، فیہا اس میں ہوتی ہیں، یعنی فی الفروش، فروش کیونکہ جمع ہے، ٹھیک ہے، فراش کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا گیا، مؤنث کی ضمیر لائی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے جمع مکسر ہے، جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل کی جمع مکسر جو ہے یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ خیر، تکون فیہا اس میں ہوتے ہیں، یعنی بچھونے میں، بستر میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ الحشایا یہ حشیتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گدے، ٹھیک ہے، اس میں گدے ہوتے ہیں، البسوط بسوط میں وہی بستر ہوتا ہے، مطلب یہ کہ بیڈ سمجھ لیجئے، سمجھنے کے لیے آپ بیڈ سمجھ لیجئے جسے بچھاتے ہیں، اس میں یعنی بچھونے میں گدے ہوتے ہیں، بیڈ شیٹ ہوتے ہیں، والوسائد وسائد یہ وسادتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تکیہ، اور تکیے ہوتے ہیں، والدثور اور کمبل یا رضائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ای الاشیاء تکون فی الفروش بستر میں بچھونے میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ایسی جواب دیتا ہے، تکون فیہا
بستر میں ہوتی ہیں الحشایا والبسوط والوسائط والتفر، یعنی بستر میں گدے، بیڈ شیٹ، تکیے اور کمبل ہوتے ہیں۔ ثم قال فرید، پھر فرید نے کہا، کس سے کہا؟ لصدیقہ، اپنے دوست سے۔ پھر فرید نے اپنے دوست سے کہا، نم یا رشید، اے رشید سو جا۔ نم یعنی تو سو جا، فعل امر ہے۔ نم یا رشید، اے رشید تو سو جا۔ فقط طال الوقت، یقیناً وقت لمبی ہو گئی ہے، یعنی وقت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، لمبی ہو گئی، سمجھا، وقت زیادہ ہو گیا۔ فقط طال الوقت، یقیناً وقت زیادہ ہو گیا۔ انا اشاؤ، انا یعنی میں، اشاؤ چاہتا ہوں، الان اب، الرجوع لوٹنا، الی بیتی اپنے گھر۔ نم یا رشید، اے رشید تو سو جا۔ فقط طال الوقت، یقیناً وقت زیادہ ہو گیا۔ انا اشاء الان، میں اب چاہتا ہوں، الرجوع الی بیتی، اپنے گھر کی طرف لوٹنا، میں اپنے گھر لوٹنا چاہتا ہوں۔ فإن النوم یغلبنی، اس لیے کہ نیند مجھ پہ غالب آ رہی ہے۔ فإن النوم، اس لیے کہ نیند، یغلبنی، مجھ پہ غالب آ رہی ہے، یعنی مجھے نیند آ رہی ہے۔ وَأَظُنُّ، اور میں گمان کرتا ہوں، أَنَّهُ، کہ وہ یعنی نیند، یغلبک، تجھ پر بھی غالب آ رہی ہوگی۔ وَأَظُنُّ أَنَّهُ یغلبک، اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر بھی غالب آ رہی ہوگی، یعنی نیند تجھے بھی آ رہی ہوگی۔ ایزن، تجھے بھی آ رہی ہوگی۔ ایزن کا مطلب بھی۔ فقام، تو وہ کھڑا ہوا۔ وقال له ولإخوانه، وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس سے اور اس کے بھائیوں سے کہا، ٹھیک ہے، رشید اور اس کے بھائیوں سے کہا۔ قال له ولإخوانه، اس سے اور اس کے بھائیوں سے، یعنی رشید سے اور اس کے بھائیوں سے کہا، کیا کہا؟ نامو انتم، تم سب سو جاؤ، ایھا الاصدقاء، اے دوستو، نامو انتم ایھا الاصدقاء، اے دوستو تم سب سو جاؤ، فی حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ نامو انتم ایھا الاصدقاء فی حفظ اللہ، اے دوستو تم سب اللہ کی حفاظت میں سو جاؤ۔ واللہ خیر الحافظین، اور اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ ثم رجع الی بیتہ، پھر وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں تمرین حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔